السلام علیکم، میں ہوں عالیہ معظم اینڈ ویلکم ٹو مائی پروگرام انسپریشن بائی عالیہ معظم۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ جو کہ ہے پرسنل گرومنگ، اس میں آج ہم بات کریں گے پرسنل ہائیجین کی۔ پرسنل ہائیجین ہماری لائف میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے دین نے بھی صفائی کا سب سے زیادہ پہ زور ہے، صفائی پہ، کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور اس کی واقعی میں بہت امپورٹنس ہے۔ جب صفائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن لیے یا منہ دھو لیا، میک اپ کر لیا، اٹس ناٹ صفائی۔ صفائی کا مطلب ہے آپ اندرونی طور سے بھی صاف ہوں۔ صفائی خالی آپ کی اپنی پرسنالٹی کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپ کے گھر کی بھی صفائی امپورٹنٹ ہے اور آپ کی اپنی پرسنالٹی کی بھی صفائی امپورٹنٹ ہے۔ پرسنالٹی میں جو پرسنل ہائیجین میں آج جو میں صفائی کے معاملے میں بات کروں گی وہ ہے آپ کی اوڈور، باڈی اوڈور اور ماؤتھ اوڈور کی۔ باڈی اوڈور میں یہ ہو جاتا ہے کہ اکثر دیکھنے میں آئے بچیاں جو ہیں بہت اچھا تیار ہوتی ہیں، ڈریس اپ ہوتی ہیں، لیکن باڈی اوڈور ان کا ایک یہ غلط بات یا کوئی برائی کی بات نہیں ہے کہ کوئی باڈی اوڈور ہے۔ سب کی اپنی میٹابولزم ڈفرینٹ ہوتا ہے، کسی کے پسینے میں زیادہ اسمیل ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے، تو اس کا ایک حل ہوتا ہے۔ اس کا حل ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو آپ نیٹ کلین رکھیں، روزانہ شاور لیں اور جو ہے ڈیوڈرنٹس لگائیں۔ ڈیوڈرنٹس میں ایون آپ ٹیلکم پاؤڈر بھی لگا سکتی ہیں۔ ٹیلکم پاؤڈر بھی بہت اچھا ایک ذریعہ ہے جو آپ کی باڈی اوڈر کو ختم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہوم میڈ بڑا ایزی سا طریقہ ہے، وہ میری کلائنٹ نے مجھے بتایا تھا، جن کا نام ناہید ہے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ سمپل گلاب کا عرق، اس کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھٹکری کا ڈال دیتی ہیں اور کچھ گلاب کی پتیاں ڈال دیتی ہیں۔ تو دس از دا بیسٹ باڈی اسپرے اور جو ڈیوڈرنٹ آپ کا ہوتا ہے، اور وہ آپ کی مطلب نیچرلی جو ہے نا وہ اسمیل کو ختم کرتا ہے۔ تو باڈی اوڈر کا خیال رکھیں۔ اسی طرح ماؤتھ اوڈر آ جاتی ہے۔ ماؤتھ اوڈر میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کبھی ہم آفس میں ہوتے ہیں یا ہمارے کوئی مہمان آ جاتے ہیں، اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے زیادہ پانی نہیں پیا ہوتا یا پھر ہم نے کھانا نہیں کھایا ہوتا، کھانا ہمارا اسکپ ہو گیا ہوتا ہے، تو ہوتا کیا ہے ہمارے منہ سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ ہمیشہ اپنے پرس میں الائچیاں رکھیں۔ اپنی الائچیاں جو ہیں کبھی آپ کے ایسے ہو تو آپ الائچی منہ میں ڈال لیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بیڈ اسمیل نہیں آتی ہے۔ ہر وقت تو آپ چوئنگمس نہیں لے سکتے، اینڈ بٹ آئی سے اس کے جو ہے الائچی، چھوٹی الائچی جو ہے وہ بیسٹ ہے آپ کی جو ہے نا ماؤتھ اوڈر کا جو ایک اس کو ختم کرنے کا ذریعہ۔ اور یہ میں آپ کو ایک اور مشورہ ضرور دوں گی کہ اپنے ہسبینڈس کی بھی ان کے جو پاکٹس ہوتی ہیں جب وہ آفس میں جائیں تو ان کو بھی ضرور دیا کریں کہ آپ جب آپ کی میٹنگ ہو یا کچھ ہو تو آپ ضرور یہ الائچی منہ میں رکھا کریں۔ ایک آپ کی جو ہے دونوں پرسنالٹیز جو ہیں وہ ایک اچھے طریقے سے پریزنٹ کریں تو وہ بہترین آپ کی لائف میں اس کے امپیکٹس پڑتے ہیں۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا ٹپ، اور اس کو ضرور اپلائی کیجیے گا اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ سیکنڈ سیگمنٹ ہمارا ہے انٹرپرسنل ریلیشن شپ، جس میں آج ہم بہت امپورٹنٹ ٹاپک لے کے آئے ہیں، اس کو ڈسکس کریں گے۔ اینڈ دیٹ امپورٹنٹ ٹاپک از دا ورکنگ لیڈیز اینڈ دیئر کڈس۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ یہ سب ورکنگ لیڈیز اس بات سے ایگری کریں گی کہ یہ کہیں نہ کہیں ماؤں کو ایک گلٹ ہوتا ہے، کیونکہ دا نیچرل لا آف نیچر از کہ جو ہے عورت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا بنایا ہے کہ وہ اس کو شی از اے کوئین۔ آئی آلویز سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئین بنایا ہے، لیکن وہ کوئین اپنی رسپانسبلٹیز، اپنی ویلیو کو سمجھے کہ اس کا کوئین ہونا کس طرح سے امپورٹنٹ ہے اور وہ کیسے کوئین بن سکتی ہے۔ یہ ہم آہستہ آہستہ اپنے اگلے سیگمنٹس میں ڈسکس کریں گے کہ ہاؤ یو آر کنسیڈرڈ ایز اے کوئین۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کرتی ہیں، دیٹ از ویری گڈ۔ اگر آپ کہیں جاب کرتی ہیں تو اوبویسلی آپ کے بچے ہیں who are your first priority، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ بچوں کے لیے، ان کے اچھے فیوچر کے لیے، اپنی اچھی لائف کے لیے ہی آپ اسٹرگل کرتے ہیں۔ تو اگر بچے ہی نگلیکٹ ہوں تو پھر آپ کی لائف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بچوں کے لیے اکثر یہ ہوتا ہے کہ مائیں جو ہوتی ہیں جب باہر کام کرتی ہیں تو وہ ان کے اندر کیونکہ گلٹ ہوتا ہے کہ بچے ان کو میں ٹائم نہیں دے سکی ہوں، تو وہ پھر ان کو اوور پیمپر کرتی ہیں، جو کہ ان کے لیے صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ اس چیز کو ہمیشہ اسیس کریں کہ آپ نے کہاں پہ ان کو اوور پیمپر کیا ہے۔ ان کی ناجائز جو ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا مت کیجیے، ان کی ساتھ ساتھ گرومنگ پہ ضرور دھیان دیجیے۔ آپ کے بچے ہیں، آپ کے بچے اچھے گروم کریں گی تو معاشرہ گرومڈ ہوگا۔ تو آپ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے فار یور کڈس۔ تو
یہ ہم آہستہ آہستہ آپ کمنٹس میں بھی ضرور لکھ سکتی ہیں ہمیں, اور میں ڈسکرپشن میں ای میل ایڈریس بھی بتاؤں گی جس پہ آپ ہمیں ڈسکس کر سکتی ہیں اپنے ایشوز, اپنی پرابلمس, ان کا ہم سلوشن دیں گے. بچوں کے لیے جو ہے نا, آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ان کی بس جو اکثر مائیں ہوتی ہیں کہ بچے کہہ رہے ہیں کہ مجھے مطلب کھانے میں نگیٹس چاہیے, فار ایگزامپل جنک فوڈ چاہیے, مائیں کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اس کو لے کے جانا ہے تو ہر حال میں لے کے جانا ہے, کیونکہ اندر آپ کے وہ گلٹ ہوتا ہے. بچے کے ساتھ کوئی ایشو نہیں, وہ آپ کا گلٹ ہے کہ نہیں میں کیونکہ اس کے وہ ٹائم نہیں دے سکی ہوں تو آئی شوڈ کمپنسیٹ ود دس. تو اس طرح مت کیجیے. اس طرح آپ کے جن بچوں کے لیے آپ ان کا سمجھ رہی ہیں کہ آپ ان کا خیال کرتے ہوئے یہ کام کر رہی ہیں, وہ ان کے نقصان دہ ہے, ان کے آگے فیوچر کے لیے وہ نقصان دہ ہوگا. تو آئی ہوپ آپ اس پوائنٹ سے ضرور احساس ہوا ہوگا کہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو آپ نے کبھی نگلیکٹ نہیں کرنا. ہمارے کمنٹس میں اکثر لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ ٹیبل مینرز میں سرونگ کے بارے میں بتائیے. دیکھیے سرونگ کے بارے میں ایک ٹپ ہے, وہ یہ ہے کہ پہلے ہمارے ٹائم میں تو میرے بچپن میں مجھے یاد ہے کہ زیادہ زیادہ 2 ڈیزرٹس بن جاتے تھے, یا فروٹس کاٹ کے رکھ دیے اور اس کے علاوہ کھیر ہو گئی, کسٹرڈ ہو گیا, جیلی والا اور ٹرائفل والا بنا دیا. تو لیکن اب یہ ہے کہ جیسے کہ لائف از ویری فاسٹ, آپ سب کے ایکسیس میں انٹرنیٹ ہے, ہر چیز ہے, ہم ڈفرینٹ آئیڈیاز لیتے ہیں, ڈفرینٹ ریسیپیز ہوتی ہیں تو ہم ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اور ہر کوئی آج ایک بھاگ دوڑ ہے, ایک کمپٹیشن چل رہا ہے, تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے مہمان آتے ہیں تو آپ اچھے طریقے سے ان کو سرو کریں. ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے مہمانوں کی ہم اچھے طریقے سے انٹرٹین کریں. لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس کمپٹیشن کے چکر میں نا اپنے گھر کے بجٹس کو خراب نہ کریں, لیکن آپ اس کو ایک اچھے طریقے سے پریزنٹیبل بھی بنا سکتی ہیں. وہ اس طرح سے کہ آج کل جو سرونگ ہوتی ہے وہ آج کل بائٹ سائز سرونگ ہوتی ہے, تو اس میں اگر آپ ویرائٹی آف ڈیزرٹس مثال کے طور پہ رکھنا چاہتی ہیں تو وہ بہت اچھے طریقے سے آپ ان کو پریزنٹ کر سکتی ہیں. بائٹ سائز سرونگ میں آپ ڈفرینٹ ٹرائفلس بنا سکتی ہیں جو آپ کو بہت اکنامیکل پڑتے ہیں, اور مطلب ایک اس کا ایک امپریشن بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اچھی سرونگ کی ہے. تو اس میں سرونگ میں 3 چیزوں کا خیال رکھیں. ایک ہوتا ہے جیسے کیرملائزڈ جو ہوتی ہیں چاکلیٹ اور کافی فلیورز, ان کی ایک سرونگ ہوتی ہے جب آپ ویرائٹی آف ڈیزرٹس میں بات کرتے ہیں. دوسری سرونگ ہوتی ہے فروٹ آئٹمس کی, لائک جس طرح کہ آپ نے اسٹرابیری کا کوئی موس بنا لیا, مینگو موس بنا لیا, پینا کوٹا ہو گیا, وہ آپ نے کر لیا, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو تھرڈ ہے دیٹ از آپ را فوڈس بھی رکھ سکتی ہیں, آپ چیز کیکس بنا سکتی ہیں, آپ سمپل کیک بنا سکتی ہیں. تو اس طرح کی 3 اگر آپ کرتی ہیں, یا حلوہ کوئی بنا سکتی ہیں, کوئی گاجر کا یا لوکی کا یا جو بھی دال کا, بیسن کا. تو اگر 3 سرونگز آپ رکھتی ہیں تو آپ اس طرح بھی کرتے ہیں, 2 بھی رکھ سکتی ہیں, آپ 1 بھی رکھ سکتی ہیں. اٹ از ناٹ مینڈیٹری کہ آپ 3 رکھیں سرونگ. اصل بات یہ ہے کہ خلوص ہونا چاہیے. جب آپ کے گھر میں مہمان آئے تو منہ بنانے سے اچھا ہے آپ خوشی سے ان کا ویلکم کریں. اس میں آپ یقین رکھیے گا کہ اپنی پوری اگر ٹیبل بھی آپ نے سجائی ہوگی اور یو آر ناٹ ہیپی ود دا گیسٹ تو وہ اس کا کوئی امپریشن نہیں ہوگا. اور امپریشن آپ کا آپ نے دال چاول یا 1 سالن اور روٹی بھی رکھی ہوگی نا, تو اس کا لوگوں کے دلوں پہ امپریشن ہوگا کہ انہوں نے ہماری بہت اچھی خاطر تواضع کی ہے. تو آپ کے جب مہمان آئیں تو دل سے ان کا ویلکم کریں, جو ہے آپ کے گھر میں رکھیں. اگر آپ دعوت کر رہی ہیں تو اچھے طریقے سے ان کو دعوت کو پریزنٹیبل بنائیں, اپنی ٹیبل کو خوبصورت طریقے سے سیٹ کریں اچھے طریقے سے. اور یہ کبھی بھی, جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ کتنا پیسہ خرچ کرتی ہیں, کتنی ایکسپینسو چیزیں رکھتی ہیں, اٹس اباؤٹ دا مینجمنٹ. اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مع السلامہ.